ہمارے یہاں یہ کیا رٹ لگی رہتی ہے کہ فلاں کام نہیں کرنے دیتے، مافیاز راستے میں کھڑے ہیں اور وہ کچھ کرنے نہیں دیتے۔ پاکستان میں حکمرانی آئین نہیں بلکہ طاقت کے زور پہ چلتی ہے۔ ہمت ہو اور مسائل کا کچھ ادراک تو حکمرانی کے زور پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہن میں کچھ آئیڈیاز نہ ہوں اور اپنے سائے سے بھی آپ ڈرتے رہیں تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، کہیں حکومت پاکستان پر جرمانے ہو رہے ہیں، کہیں پی آئی اے کا جہاز قانونی گرفت میں آ رہا ہے، اور کہیں دارالحکومت کے واحد بڑے اسپتال کے ڈاکٹر اور عملے کے دیگر لوگ ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسپتال ویران ہیں لیکن کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی صورتحال کو انارکی کا نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن بے عملی اور نکمے پن کا یہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ایوب خان نے بیک جنبش قلم سیاسی لیڈرز کی ایک پوری کھیپ کو سیاست سے نکال باہر کیا تھا۔ ایبڈو کے قانون کے تحت 10 سال کے لیے وہ سیاستدان نااہل ٹھہرے۔ فیصلہ غلط ہوا، اس پہ لاکھ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ایوب خان نے جو چاہا وہ کر دکھایا۔ بڑے سیاسی لیڈر فارغ ہوئے اور ایک نئی لائن سیاستدانوں کے سامنے آ گئی۔ میں اس فیصلے کی تعریف نہیں کر رہا، صرف یہ بتانا مطلوب ہے کہ ہمارا جس قسم کا نظام ہے اس میں حکمران بہت کچھ کر سکتے ہیں، اچھا اور برا دونوں۔ ایبڈو کا قانون اگر ایک برا اقدام تھا تو ایوب خان نے ایک اچھا کام بھی کیا۔ ہماری پوری تاریخ میں اگر عورتوں کے حق میں کوئی قانون بنا تو وہ فیملی لاز آرڈیننس 1963 ہے۔ اس قانون کے تحت طلاق کا ایک طریقہ متعین کیا گیا۔ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، جس میں سیکرٹری یونین کونسل کی طرف سے ثالثی کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ 3 مہینے پورے ہونے کے بعد ہی طلاق مؤثر ہوتی ہے۔ شروع دن سے بیشتر مولوی صاحبان اس قانون کے خلاف رہے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ اسلام کے منافی قانون ہے، لیکن کسی حکمران کی ہمت نہیں ہوئی اس قانون کو رد کرنے کی۔ اگر چاہتے تو ایوب خان اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کی سوچ محدود تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا سوچ کے اس محدود دائرے میں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو تو تھے ہی طوفانی قسم کے آدمی۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے پے در پے اصلاحات نافذ کی، جس سے معاشرہ ہل کے رہ گیا۔ بڑی صنعتوں کی نیشنلائزیشن پہ جائز تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی نظر میں جو درست اقدام تھا انہوں نے اسے کیا۔ آتے ہی 313 بڑے افسروں کو نوکری سے نکال دیا، لسٹ بنی، اس پہ دستخط ہوئے اور فوری عمل درآمد ہو گیا۔ ایوب خان کے وزیر خارجہ وہ خود رہے تھے، لیکن اقتدار میں آتے ہی فورن سروس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایک منصوبہ تیار ہوا جس کا نام تھا لیٹرل انٹری سسٹم۔ اس کے تحت جو بی اے پاس ہے، چاہے وہ سویلین ہے یا حاضر سروس فوجی افسر، وہ فورن سروس کی ملازمت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک جزوی سے امتحان کے بعد سلیکشن ہو گئی اور یہ لوگ فورن سروس میں آ گئے۔ ان خوش نصیبوں میں میں بھی ایک تھا۔ جس کسی کی اچھی سفارش تھی وہ اس سلیکشن کے لیے اہل ٹھہرا۔ مقصد بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ فورن سروس کے بابوؤں کو کچھ جھنجھوڑا جائے۔ اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ جنرل یحییٰ خان نے آتے ہی تقریباً 1300 افسران کی چھٹی کر دی۔ ان میں بہت سے بڑے فن خان قسم کے افسر بھی تھے، لیکن مارشل لاء کی طاقت کے سامنے ان کے منہ سے ذرا سی آواز بھی نہ نکلی۔ اس وقت ایک بڑا سیاسی مسئلہ 1 یونٹ کا تھا۔ 1956 کے آئین کے تحت مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ایک صوبے میں ضم کر دیا گیا اور اس کا نام مغربی پاکستان رکھا گیا، لیکن 4 صوبوں کا 1 یونٹ بن گیا۔ اس زمانے کی حزب مخالف جماعتوں کا پرزور مطالبہ تھا کہ 1 یونٹ توڑا جائے۔ یحییٰ خان کے ایک فرمان سے 1 یونٹ توڑ دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ عام انتخابات کبھی نہ ہوئے تھے۔ یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوں گے بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ ہوں گے۔ ان فیصلوں کے لیے کوئی قانون ساز اسمبلی نہ بیٹھی۔ یحییٰ خان اور ان کے ساتھی جرنیلوں نے یہ فیصلے کیے۔ البتہ انہی لوگوں کا بڑا سیاسی بلنڈر یہ تھا کہ جب عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تو الیکشن مہم کے لیے 9 ماہ کا وقفہ دیا، جو بعد میں 9 ماہ سے 1 سال ہو گیا۔ اس طوالت کی قطعاً ضرورت نہ تھی، زیر زمین لاوا بہت پک چکا تھا، اور 1 سال پہ محیط الیکشن مہم کا مطلب یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پورا موقع ملا کہ وہ اپنا باغیانہ پیغام ہر کونے پھیلا سکے۔ نتیجہ بھیانک نکلا۔ کنٹرول جمہوریت کی اصطلاح جنرل ضیاء الحق کے دور میں عام ہوئی، لیکن یحییٰ خان تب کی جمہوریت کو کچھ کنٹرول میں رکھتے تو اس میں ان کا بھی بھلا تھا اور قوم کا بھی۔ 1970 کے انتخابات کے نتائج ایسے نکلے کہ ان پہ پھر کوئی قابو نہ پا سکا اور وطن 2 لخت ہو گیا۔ اندرا گاندھی نے بھی اپنی چھری چلائی، لیکن وہ بعد کی بات ہے۔ بحران کی تشکیل ہمارے ہاتھوں سے ہوئی۔ ہندوستانی قیادت نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ بات بہرحال ہو رہی ہے کچھ کرنے کی صلاحیت کی۔ 2014 کے وسط تک ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ قبائلی علاقوں کا بیشتر حصہ ملکی کنٹرول سے باہر جا چکا تھا۔ عملاً وہاں رٹ یا راج تحریک طالبان پاکستان کا تھا، انہی کا حکم چلتا تھا۔ کراچی میں راج MQM کا تھا، وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ ڈرل مشینوں کا وہ استعمال ہوا کہ شاید ڈرل مشینوں کے موجدوں کے تصور میں کبھی نہ ہوگا۔ بوریوں کا وہ استعمال ہوا جو کم از کم غلہ منڈیوں میں نہیں ہوتا۔ مجبوری کی حالت میں TTP کے خلاف آپریشن کرنا پڑا، اور پھر کراچی میں بھی ایک بھرپور انداز سے آپریشن شروع کیا گیا۔ یہ دونوں اقدام مشکل لگتے تھے، لیکن شروع کیے گئے اور اس میں پاکستانی ریاست کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کہنے کا مطلب فقط یہ ہے کہ بہت حوالوں سے یہ نالائق ریاست ہوگی، لیکن کمزور ریاست ہرگز نہیں۔ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ سوچ اور دماغ یکسو ہوں۔ معمر قذافی ایٹم بم نہ بنا سکے۔ ایران کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں، عرصے سے ان کا ایٹمی پروگرام چل رہا ہے، لیکن ایٹم بم نہیں بنا سکے۔ ہم نسبتاً بے وسیلہ لوگ، وسائل کی کمی، دیگر بہت سی کمزوریاں، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکمرانی میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایٹم بم ہمیں بنانا ہے تو ہزاروں مشکلات کے باوجود ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔
یہ اور بات ہے کہ جہاں ایٹم بم بنا لیا وہاں بہت سے سادہ کام ہماری دسترس سے باہر لگتے ہیں۔ شہروں کی صفائی ہم خود نہیں کر سکتے، کسی شہر کی صفائی کا ٹھیکہ ترکی کمپنیوں کو دیا ہوا ہے، کراچی کی صفائی کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کے پاس ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے زمینیں خالی کرانا پڑے تو پھر کوئی مشکل راستے میں نہیں آتی۔ عمران خان چاہیں تو طاقتور حکمران بن سکتے تھے، ادارے ان کے ساتھ، اپوزیشن جماعتیں ستائی ہوئی اور کرپشن کی داستانوں سے داغدار، لیکن جہاں سوچ اور ہمت کی کمی ہو وہاں چھوٹی چیزیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہاں مسئلہ اپوزیشن کے احتجاج یا ریلیوں کا نہیں، حکومت کے ذہنی انتشار اور کمزور ارادے کا ہے۔ اس کا علاج شاید حکیم لقمان کے پاس بھی نہ ہو۔